اگر آپ اپنے گھر کی بچی کو علم دین نہیں سکھائیں گے، ہو سکتا ہے نادانستہ طور پہ آپ کی بچی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے، اور وہ کفر بھی التزامی ہو، کفر صریح نکل جائے، مرتدہ ہو جائے گی۔ مرتدہ ہوئی، اب اس کا کسی شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے ایجاب و قبول کروا دیا، یہ نکاح ہو گئے، نہیں نکاح باطل۔ اس کے بعد جسمانی تعلق زنا خالص، پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا، جس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس نے علم دین کو حقیر اور کمتر سمجھا، اللہ نہ کرے یہ دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں، اور یہاں نہیں پتہ چلے گا، یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد، یہ پتہ چلے گا میدان محشر میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کو اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہی جملہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی بکتے رہو، جو مرضی بولتے رہو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وہ رحمان رحیم ہے، لیکن قہار و جبار بھی ہے۔ وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کی بچی معاذ اللہ زنا پر پیش ہو جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ تو علم سکھائیے نا۔ اسی طرح جو شادی شدہ یہاں ہونہار شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی زوجوں کو سکھایا ہے عقائد کا یہ معاملہ اور کلمات کفر کے بارے میں ضروری علم سکھایا ہے؟ اسی لیے میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر کسی جاہلہ عورت کو قائم نہ رہنے دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دو بیویوں کو، انہیں علم سکھاؤ۔ عالم کے گھر میں جاہلہ عورت کا کیا کام؟ علم سکھائیے اسے، امتحان لیجئے، بار بار امتحان لیں، اپنی زوجہ کا امتحان لیں، عقیدہ پوچھیں ان سے، احکام شرعیہ عملیہ پوچھیں، گناہوں کے بارے میں سوال کریں۔ جب تک 100% مطمئن نہ ہو جائیں آپ کی کوشش رکنی نہیں چاہیے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء گھر میں جاہلہ عورت ہے، پیر صاحبان ہیں گھر میں جاہلہ عورت ہے، پیر صاحب رشد و ہدایت کا فریضہ سر نام دے رہے ہیں، کوئی یہاں چوم رہا ہے، کوئی وہاں چوم رہا ہے، گھر میں عورت بالکل جاہلہ، کپڑے پاک کرنے بھی نہیں آتے، پیر صاحب ناپاک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھو چھو چل رہا ہے ان کا۔ بھائی اپنے علم تو سکھائیں، اپنی زوجہ کو سکھایا، اپنے علم عقیدہ سکھایا، تو یہ آخرت میں پکڑ ہوگی اس کی۔ تو اس لیے جتنے یہ علماء بنے بھی ہیں، یہ نہیں کہ ابھی ماما لے کے اپنا وہ فوٹو سیشن کر کے چلے گئے، آپ کی بھی شادی ہونی، جیسی شادی ہو یا تو کسی عالمہ سے شادی کریں، اور عالمہ کا بھی میں یہ کہوں گا اس کا بھی امتحان لے لیجئے گا، کیونکہ بعض اداروں میں عالمات بھی ایسی بن رہی ہیں کہ بس اللہ علمان والحفیظ، انہیں حیض کے بنیادی مسئلے تک پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ فقیر عرصے دراز سے کام کر رہا ہے، ہمیں ہر طرح کے طبقہ ہائے فکر سے ہم سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں، صاحب ہم نے فلاں کورس کیا ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں۔ اب وہ مسئلہ کیا؟ بالکل بالکل بیسک چیز۔ اس لیے امتحان لیں۔ اچھا اب امتحان کون لے گا؟ جو خود اس میں پہلے ماہر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی ذرا علم پختہ کریں، اپنا فرض علوم پختہ ہونے چاہیے۔